اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے بلوغ المرام سے کتاب الصیام، روزوں کے احکام و مسائل۔ روزوں کے احکام و مسائل سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ تو روزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس سے بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو روزے کی فرضیت اس آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 2، پھر روزے کا مقصد اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اور تیسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے صرف ہم پر ہی فرض نہیں، ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض رہے ہیں۔ تو لیکن اب ہم سب سے پہلے جو لفظ صیام ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھنا اور سمجھانا چاہیں گے۔ لفظ صیام چونکہ قرآن پاک کی آیت میں بھی یہ آیا، کتب علیکم الصیام اور کتاب الصیام، تو سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھنا چاہیے کہ اس لفظ کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کا لفظی معنی کیا ہے، پھر اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو ان دو باتوں کو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے، اور جب ہمیں یہ دو باتیں سمجھ آ جائیں گی تو پھر یقیناً ہمیں روزہ جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گا۔ اور اگر یہ دو باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی تو پھر ہم روزے کو بنیادی طور پر صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو جو بندہ روزے کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے گا تو پھر وہ روزہ جب رکھے گا تو وہ اس کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا نہیں کر پائے گا۔ تو روزے کا لفظی معنی کیا ہے؟ لغت میں صیام کہتے ہیں رکنے کو۔ صیام کا لفظی معنی کیا ہے؟ رکنا۔ تو اب اگر ہم آیت کا ترجمہ کریں صیام کا معنی لگا کر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو صیام کی جگہ ہم روزہ نہیں کریں گے، ہم صیام کی جگہ جو اس کا معنی ہے نا رکنا وہ کریں گے۔ تو وہ کیا بنے گا؟ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر رکنا جیسا کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر رکنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی تم پر رکنا فرض کیا گیا ہے، جب تمہیں رکنا آ جائے گا تو پھر تم متقی بن جاؤ گے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ اچھا، اب جو تقوی ہے نا، تقوی اس کا تعلق ہے رکنے سے، یعنی رکنے سے تقوی پیدا ہوگا۔ اور اگر کسی شخص کو رکنا ہی نہیں آئے گا تو اس کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوگا۔ اچھا، اب ہم اس کا جو لفظی معنی ہے اس کو اس پر تھوڑی بات آگے کریں گے، لیکن اس کا ہم شرعی معنی ایک دفعہ وہ بیان کر لیں، یعنی روزے کی تعریف جو ہے، اصطلاحی تعریف، وہ ایک دفعہ ہم بیان کر لیں۔ تو اس کا اصطلاحی معنی یا اس کا شرعی معنی صیام کا یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رب تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکنے کو صیام کہتے ہیں۔ یعنی 3 باتیں ہیں، نمبر 1 کھانے سے رکنا، نمبر 2 پینے سے رکنا، اور تیسری چیز ہے شادی شدہ لوگ بیوی سے ہم بستری نہیں کریں گے، جمع کرنے سے رکیں گے۔ تو اس کو کہیں گے صیام، یعنی غروب آفتاب، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک
صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ اب غور سے دیکھا جائے تو یہاں صیام کے لغوی اور شرعی معنی میں خاص تعلق ہے، اور وہ یہ کہ دونوں معنی رکنے کے مفہوم کو متضمن ہے، یعنی کہ شرعی معنی کے اندر بھی رکنا ہے اور لغوی معنی کے اندر بھی رکنے کا مفہوم ہے۔ البتہ لغوی معنی میں عموم ہے، جبکہ شرعی معنی میں مخصوص باتوں سے مخصوص اوقات میں مخصوص شروط کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رکنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ یوں شرعی معنی میں خصوص ہے، نہ کہ عموم۔ اچھا جی، اب شرعی معنی بیان ہوا اور لغوی معنی بھی بیان ہوا، تو اب ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہیں گے، اور وضاحت اس لیے کہ جو ہمارے کلاس میں طالبات ہیں، مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور جو کوئی بھی ہمارے اس پیغام کو سنے گا تو وہ اس بات کو سمجھ لے۔ آسان سے آسان طریقے سے مختلف مثالوں سے اس بات کو ہم بیان کرنا چاہیں گے، اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے۔ تو صیام کا لغوی معنی کیا ہوا؟ رکنا۔ تو اب یہ جو رکنا ہے نا، اب یہ رکنا لفظ ہمیں بتا رہا ہے، یہ بتائے گا کہ اگر ہم نے رکنا ہے پھر کہاں کہاں رکنا ہے، کس کس چیز سے رکنا ہے، اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوگی کہ پھر کوئی روکنے والا ہمیں ہے۔ تو اب روکنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور رکنے والے کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ اور اب کہاں کہاں رکنا ہے اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، لہذا اب ہمیں کہاں کہاں رکنا ہے اس کے لیے قرآن اور حدیث کو پڑھنا ہے، ہم نے دین اسلام کو پڑھنا ہے، جاننا ہے۔ تو اب جو رکنا ہے وہ کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک رکنا وہ ہے جو حرام ہے، اس سے ہم نے رکنا ہے۔ ایک یہ ہے جو حرام نہیں ہے لیکن وہ مکروہ ہے، اس سے ہم نے رکنا ہے۔ تو اب یہ ساری کی ساری کون سی باتیں حرام ہیں اور کون کون سی باتیں مکروہ ہیں، یہ بیان کر دی گئی ہیں، قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو حرام ہے اس کا تعلق کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا پینے کے ساتھ تعلق ہے۔ پینے والی چیزیں، ان میں کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ کھانے والی چیزیں ہیں ان میں حرام ہے، اور کچھ دیکھنے والی چیزیں ہیں وہ حرام ہیں، کچھ سننے والی چیزیں ہیں وہ حرام ہیں، اور کچھ سوچنے والی چیزیں ہیں وہ حرام ہیں۔ تو لہٰذا اب ہاتھ جو ہے، کچھ کام وہ ہیں جو ہم نے ہاتھ سے کرنے، تو لہذا وہاں پر وہ ہاتھ کو چلانا حرام ہے اور روکنا وہ فرض ہے۔ ایسے پاؤں ہیں، پاؤں سے ہم کہاں چل کر جائیں گے، کون سا چلنا حرام ہے، کون سا چلنا حلال ہے۔ تو اب یہ حلال و حرام جو ہے نا، یہ ہماری ساری زندگی کو گھیرے ہوئے، اس میں ہمارا کھانا ہے، ہمارا پینا ہے، ہمارا دیکھنا ہے، ہمارا بولنا ہے، ہمارا چلنا ہے، ہمارا لباس ہے، ہماری وضاقتہ ہے، ہمارا بناؤ سگار ہے، زیب و زینت ہے، ہماری شادی بیاہ ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے۔ تو لہذا اب ہم نے کہاں کہاں رکنا ہے؟ تو جہاں بھی اللہ ہمیں روکے گا ہم نے وہاں رکنا ہے۔ اب یہاں سے کشمکش شروع ہو جانی ہے، کشمکش شروع ہونی ہے۔ اب ایک طرف ہوگا اللہ کا حکم، اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت، اور جو ہمیں حکم دے گی کہ یہاں رک جاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو، یہ مت دیکھو، یہ مت سنو، یہ مت بولو، شادی بیاہ ایسے مت کرو، تجارت کاروبار ایسے مت کرو، ایسی تہذیب و تمدن مت اپناؤ، تو یہ منع کرے گا ہم۔
لیکن اب اسلام کے مد مقابل یا اللہ رب العالمین کے احکام کے مد مقابل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مد مقابل دو چیزیں کھڑی ہوں گی۔ نمبر ایک، شیطان کھڑا ہے، نمبر دو، ہماری خواہشات کھڑی ہیں۔ لہذا اب ہماری جو خواہشات ہیں ان کے ذریعے سے شیطان ہمیں وہ گمراہ کرے گا۔ اب وہ جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں ان کے اندر کوئی لطف نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی خوبصورتی نہیں ہے، کوئی فائدہ اس کے اندر ہے نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ نے وہ چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اگر روکا ہے ان سے تو کسی مقصد کے تحت روکا ہے نا۔ اور یہ بات آج تو ثابت ہو چکی ہے، انسان اسے خود جانچ چکا ہے، تجربات کر چکا ہے کہ جو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے نا وہ در حقیقت انسان کے لیے مضر ہیں، وہ مضر صحت ہے، وہ انسان کے مزاج کے لیے، اس کے عقل شعور کے لیے، اس کی پرورش میں، اس کے جسم کے لیے، اس کے معدے دل کے لیے، اس کی آنکھوں کانوں کے لیے، زبان کے لیے وہ مہلک ترین ہے، وہ ضرر رساں ہے، نقصان دہ ہے۔ اور پھر ان کے کرنے سے قبر میں الگ وبال اور عذاب ہے، میدان محشر میں پھر ان کی وجہ سختی اور عذاب ہے، پھر جب قیامت کے دن پھر جہنم میں لوگ ان کی وجہ سے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب اللہ نے ہمیں عذاب قبر سے بھی بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، دنیاوی آفات اور عذابوں اور آزمائشوں اور اپنی پکڑ سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں وہ بیان کی ہیں، بتائی ہیں۔ تو لہٰذا اب ان سے رک جانے میں ہی عافیت ہے، رک جانے میں ہی بھلائی اور خیر ہے۔ لیکن جو انسان کا نفس ہے نا، اس کی ایک عجیب طبیعت ہے انسان کے نفس کی، کہ جیسے کہتے ہیں نا عربی میں الانسان حریص لما منع، جس چیز سے اس کو منع کر دیا جائے نا یہ اس کا زیادہ حریص ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی دیکھنا چاہتا ہے منع کیوں کیا ہے، آخر تو منع کیا، کسی وجہ سے منع کیا، تو وہ کیوں منع کیا، کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے منع کیا۔ لہٰذا اب شیطان جو ہے پھر ہمیں وہ بہکاتا ہے، پھر ہماری خواہشات جو ہیں وہ ہمیں بہکاتی ہیں۔ شیطان ہماری خواہشات کو ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے، ان کو بھڑکاتا ہے، ان کو بڑا بناتا ہے، چیزوں کو خوبصورت کرتا ہے، مزین کرتا ہے۔ لہٰذا ہم پھر اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور پھر جو ہمیں چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں ان کو ہم چاہنے لگتے ہیں، اور پھر ان کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کو چاہنے اور پانے میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم اسلام کو بھول جاتے ہیں، ہم حلال و حرام کو بھول جاتے ہیں، ہم مرنے کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی قبر کو بھول جاتے ہیں، ہم عذابوں اور سختیوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہیں سے خرابی ہوتی ہے۔ لیکن اب جس بندے کو رکنا آتا ہے، جس بندے کو رکنا آتا ہے، وہ اللہ کے حکموں کو جان کر وہ رک جاتا ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ بندہ شیطان کے ہتھے نہیں چڑھے گا، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا، بہکا نہیں سکے گا، یہ بندہ اپنی خواہشات کا شکار نہیں ہوگا۔ وگرنہ اللہ رب العالمین نے تو پھر یہ بات قرآن میں ارشاد فرمائی ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے کہ جس آدمی نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی اب قرآن پاک کی اس آیت کو آپ ٹھہر کر اس پر غور و فکر کریں، تدبر اور تفکر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بولے ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ ان پر غور و فکر کریں۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا لیا؟ اچھا، اب میں یا آپ یا ہم میں سے کوئی ایک اس سے کوئی پوچھے بھئی تم نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیے، اپنا معبود بنا لیے، اپنا اللہ بنا لیے؟ ہم کہیں گے نہیں۔ اس کا مطلب ہم تو سب کہہ رہے ہیں نہیں، کسی سے پوچھو، کوئی شخص دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اس بات کا اقرار کرے کہ ہاں جی میں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لی۔ حتیٰ کہ میں اس دائرے کو وسیع کرتا ہوں
کہ ہم مسلمانوں سے نہیں، ہم غیر مسلموں سے پوچھیں کہ بھئی تم نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا، اپنا معبود بنایا، الہ بنایا؟ وہ بھی کہیں گے کہ نہیں بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر ہم میں سے کسی نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہی نہیں ہے، پھر اللہ رب العالمین نے کیوں فرمایا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو بات کہی ہے اس کا معنی مفہوم ہی کوئی نہیں، اللہ کی بات بیکار ہے۔ کہ ہم انسان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود نہیں بنایا، الہ نہیں بنایا۔ اچھا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں نہیں، لوگوں میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا۔ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ معبود بنانے کا مطلب کیا ہے، معبود بنانے کا مفہوم کیا ہے۔ ہاں، جب ہم یہ بات سمجھیں گے پھر ہم فیصلہ کریں گے، پھر ہم اس بات پر آئیں گے کہ واقعی ہم نے معبود بنایا کہ نہیں بنایا۔ تو سمجھ لینے کے بعد ہم سب کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ نہیں بنایا۔ سمجھ لینے کے بعد ہمارا دل، ہمارا ضمیر ہم سے کہے گا ہاں جی ہم نے بنایا۔ اس لیے ایک پہلے واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس واقعے سے یہ بات تھوڑی سی واضح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ جو تھے نا یہودی اہل کتاب جو تھے، انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان یعنی اپنے مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ ایک صحابی آئے جو کہ پہلے یہودی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اپنے جو مذہبی پیشوا تھے، رہنما تھے، ان کو اپنا ہم نے رب بنا لیا تھا، لیکن ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا تھا۔ پھر اللہ پاک نے جو فرمایا ہے کہ تم نے اپنا رب بنا لیا تھا، حالانکہ ہم نے رب نہیں بنایا تھا، تو اس کا کیا مطلب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ بتاؤ، تمہارے مذہبی رہنما جو تھے وہ تمہیں جب کسی چیز کے بارے میں کہہ دیتے کہ یہ حلال ہے تو کیا تم اس کو حلال نہیں مان لیتے تھے؟ اور جب وہ کسی چیز کے بارے میں تم سے کہہ دیتے کہ یہ حرام ہے تو کیا تم اس کو حرام نہیں مان لیتے تھے؟ تو صحابی رسول نے کہا جی ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے، یعنی ہم تو ان کی بات مانتے تھے، جس کو وہ حلال کہہ دیں وہ حلال، جس کو وہ حرام کہہ دیں وہ حرام۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو پھر ان کو رب بنانا ہے۔ تو اس کا مطلب اب اس صحابی کو جب یہ بات سمجھائی گئی کہ رب بنانے سے مراد کیا ہے، تو پھر اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہاں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو، احبار اور رہبان کو رب بنا لیا تھا، اس کا اگر یہ مطلب ہے ہاں پھر ہم نے بنایا۔ تو یہاں سے یہ بات ہی معلوم ہو گئی کہ رب بنانے کا مطلب یہی ہے کسی کو اختیار دے دینا کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ ہم نے جس شخص کو یہ اتھارٹی دے دی ہم نے اس کو اپنا رب بنا لیا۔ اب اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤ، اگر ہم نے یہ بات، یہ اتھارٹی کسی عالم کو دے دی، مفتی کو دے دی، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو اپنا رب بنا لیا۔ اگر ہم نے یہ اتھارٹی کسی اپنے پیر کو دے دی، ہم نے اس پیر کو اپنا رب بنا لیا، چونکہ وہ بندہ جو بات بھی کہہ دیتا ہے نا، جو بات فرما دیتا ہے ہم اس کو مان لیتے۔ وہ کسی کام سے ہمیں منع کر دے ہم منع ہو جاتے، وہ کہتا ہے تم نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، یہ، تو ہم کہتے ہیں جی آپ نے فرما دیا، آج کے بعد میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اچھا، ایسے ہی ہم نے یہ اتھارٹی دے دی کس کو؟ اب علماء سے، مفتیان سے اوپر چلو، پیروں سے آگے چلو، ہم نے اپنے بعض اداروں کو یہ اتھارٹی دے دی۔ ادارے کون سے؟ خاص طور پر جن ملکوں میں جمہوری نظام ہوتا ہے نا، جمہوریت ہوتی ہے، تو جمہوری نظام کے اندر ہوتا ہی ہے جو پارلیمنٹ ہوتا ہے نا، پارلیمنٹ جو ادارہ، اس کو کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے۔ لہذا قانون سازی کس نے کرنی ہے؟ وہ کرنی ہے قانون سازی پارلیمنٹ نے کرنی ہے۔ پارلیمنٹ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، تو پھر وہ ٹھیک ہے، وہ قانون بن جاتا ہے، وہ آئین بن جاتا ہے۔ اور جب وہ آئین بن جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کسی بھی ملک کا جو آئین ہوتا ہے
اس آئین کو اس ملک کا ہر شہری مانتا ہے. آئین سے تو غداری نہیں کرتا کوئی بھی. تو اس کا مطلب اب ہم نے یہ اتھارٹی کس کو دے دی؟ ہم نے اتھارٹی دے دی اپنے پارلیمنٹ. مثال کے طور پر یورپ کی بات کریں تو یورپ کے اندر کچھ لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہاں پر جو مرد مردوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ عورتیں عورتوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں. تو لہذا اب ان ملکوں نے اس بات پر اپنی پارلیمنٹ میں بحث کی اور بالآخر انہوں نے اجازت دے دی. ٹھیک ہے، چونکہ جمہوری جو نظام ہوتا ہے، جمہوری جو ہوتی ہے، اس میں ہر شخص کو آزادی کے ساتھ جینے کا، آزادی کے ساتھ فیصلے کرنے کا، کہ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، اس کی تو اجازت ہوتی ہے. اور اگر یہ کسی ملک کی جمہوریت میں نہ ہو تو یہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہے. اس کا مطلب وہاں جمہوریت نہیں ہے. لہٰذا ان جمہوری ملکوں میں ایک کام کسی کو ہو سکتا ہے ناپسند ہو. اب اس بات کو چاہے کتنے لوگ، فرض کر لو اس ملک میں فرض کر لو 10 کروڑ لوگ رہتے ہیں، تو اس میں سے اس بات کو صرف 1 لاکھ لوگ پسند کرتے ہیں. باقی جو 9 کروڑ اور 90 لاکھ لوگ، 90 نہیں 99 لاکھ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. صرف 1 لاکھ لوگ پسند کرتے ہیں. لیکن وہ کہیں گے کہ ہم 1 لاکھ لوگوں کو کیا اپنی مرضی کے ساتھ رہنے سہنے کی اجازت نہیں ہے؟ بھائی باقی لوگوں کو پسند نہیں ہے تو وہ نہ کریں، لیکن ہمیں تو پسند ہے نا. ہماری مرضی، ہم اپنی مرضی جو چاہے کریں. اب کوئی دوسرا تو ہمیں نہیں نہ بتائے گا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. اور اگر کوئی دوسرا بتائے گا ہم اپنی مرضی چلا ہی نہیں سکتے، اس کا مطلب پھر صاف صاف یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے. اور یہ تو ہماری آزادی جو ہے نا وہ سلب ہو رہی، یہ جمہوریت کے خلاف ہے. لہذا ہم جو چاہے کریں. ان ساری باتوں کے پیش نظر وہاں کی پارلیمنٹ نے اس پر بحث کی، اور بحث کرنے کے بعد قانون سازی کی، اور قانون سازی کرنے کے بعد ان کو اجازت دے دی. اب لہٰذا کچھ وہ لوگ، وہ بھلے تھوڑے ہیں لیکن اب وہ اس کام کو قانونی لحاظ سے کرتے. کسی شخص کو اچھا نہیں لگتا نہ لگے، لیکن کوئی شخص انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہاں کا قانون انہیں تحفظ دیتا ہے، وہاں کی پولیس انہیں تحفظ دیتی. تو اس کا مطلب اب مرد کا مرد کے ساتھ شادی کرنا، عورت کا عورت کے ساتھ شادی کرنا، یا اس طرح کے کسی بھی ایشو پر وہ بات کریں اور بات کر کے اس کی اجازت دے دیں، ہاں جی یہ کام جائز ہے، تم کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے. تو اس کا مطلب یہ اجازت ہم نے کس سے لی؟ کس نے دی؟ اس ملک کے سپریم کو، اس نے جو پارلیمنٹ نے دی. تو اس کا مطلب اس پارلیمنٹ کو ہم نے یہ اجازت دے دی. کیا اجازت دے دی؟ کہ بھئی تم جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہو، تم جو چاہے قانون سازی کر سکتے ہو. تو اس کا مطلب اب سپریم وہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو ہم نے کیا حیثیت دے دی؟ اس کو رب بنا لیے. یہ ہے رب بنانا. تو یہ جمہوری نظام جہاں پر بھی ہے تو یہ جمہوریت کی خصوصیات میں سے ہے کہ جو پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ جو چاہے قانون بنا دے. یہ ہے رب بنانے کا مطلب. اب ایسے ہی چونکہ اب ہمارا موضوع اب یہ پارلیمنٹ اور اس کے یہ جو سیاسی نظام ہے اس پر بحث کرنا نہیں ہے. یہ تو ایک اس آیت کی ضمن میں آئی تو یہ بات بیان کر دی کہ رب بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو رب بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ میں رب ہوں، یا کوئی شخص کہے میں اس کو رب مانتا ہوں. زبان سے وہ لفظ بولے یا نہ بولے، اس فکر کا نام، اس سوچ کا نام، اس نظریے کا نام رب بنانا. کوئی شخص اب فرض کر لو پاکستان میں ہم ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہندوستان میں ہیں، اور پھر باقی دیگر ممالک کے اندر جو لوگ ہیں. اب پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ہم نے رب بنا لیے. نہیں کہتے. ہندوستان کے لوگ سپریم کورٹ کو تھوڑی کہتے ہیں کہ رب بنا لیے. اب ہندوستان میں رہنے والا کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی کرسچن ہے، جوز ہے، بدھ مت، جین مت، کوئی بھی ہے، جتنے سارے مذاہب کے لوگ ہیں ان میں سے کسی سے پوچھیں کہ بھی آپ جو ہندوستان کی پارلیمنٹ ہے یا وہاں کی جو مختلف ریاستیں ہیں ان ریاستوں کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو تم رب مانتے ہو؟
تو کہیں گے نہیں مانتے. اس کو تم بھگوان مانتے ہو؟ نہیں مانتے. پاکستان میں کسی سے پوچھ کے دے لو, وہ کہے گا کہ پاکستان کے بھئی تم جو اسلام آباد میں تمہارا جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کو رب مانتے ہو؟ کہے گا نہیں مانتے, ہم رب تو ہمارا اللہ ہے. لیکن اب یہ کوئی بھی نہیں کہتا, جیسا کہ اس پر پہلے بات ہوئی, جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام وہ صحابی ہیں, تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات پوچھی, تو انہوں نے بھی کہا جی ہم نے تو رب نہیں بنایا ہوا. لیکن حضور پاک نے جب ان سے پوچھا کہ بتاؤ حلال و حرام کی اتھارٹی آپ نے ان کو دی ہوئی تھی کہ نہیں دی ہوئی, کہا جی یہ تو دی ہوئی, تو لہذا پھر دی ہوئی تھی تو یہی رب بنانا ہے. بھلے ان کو تم اب رب کہہ کر نہ ہی پکارو, لیکن جب تم نے ان کو اتھارٹی دے دی تو اس کا مطلب تم نے ان کو رب بنا لی. یہ ہے رب بنانے کا معنی مفہوم. ہاں اب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے ہاں جی رب بنایا تھا کہ نہیں, تو ظاہر بات ہے وہ کہیں گے بنایا, چونکہ رب بنانے کا مطلب سمجھ آیا نا کہ رب بنانا کیا ہوتا ہے. تو جو بندہ ذہنی طور پر, فکری طور پر, عقلی طور پر اس بات کو تسلیم کر لے کہ ہاں بھی وہ بندہ جو بھی فیصلہ کر دے گا اس کی ہر بات میرے لیے معتبر ہے, اس کی میرے لیے وہ قانون ہے, ضابطہ ہے. وہ بھلے مجھے منع کر دے کہ بھئی تم نے دودھ نہیں پینا, لہذا دودھ نہیں پینا میں نے, تو میں نے دودھ کو اپنے اوپر حرام کر لیے. تو بھائی جس نے آپ سے کہا دودھ نہیں پینا اور اس کے کہنے پر آپ نے دودھ چھوڑ دیا ہے, تو آپ نے اس بندے کو رب بنا لیا. یہی رب بنانا ہے. یہ حلال و حرام کا اختیار کسی کو نہیں ہے. یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ, آپ شہد پیتے تھے ایک بیوی کے ہاں, وہ آپ کو شہد کا پانی پلایا کرتی تھی, تو کچھ بیویوں نے آپ سے کہا جی آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے, تو کہا جی میں تو ایسی کوئی بدبو والی چیز کھاتا نہیں ہوں. تو پھر انہوں نے کہا ہاں وہ آپ شہد پیتے ہیں نا, تو شہد کی جو مکھی ہوتی ہے وہ مغافیر نامی بوٹی پر بیٹھتی ہے اور پھر اس سے شہد بنتا ہے, پھر وہ شہد آپ پیتے ہیں, اس وجہ سے آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے. تو آپ نے فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. حالانکہ اس واقعے میں یہ نہیں آتا کہ آپ نے یہ لفظ بولا ہو کہ آج کے بعد میں نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا. آپ نے صرف یہ کہا تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. تو یہ کہنا کہ آج کے بعد یہ چیز میں نہیں کھاؤں گا, آج کے بعد یہ میں چیز نہیں پیوں گا, اس کا مطلب ہی یہ ہوتا کہ میں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا. چونکہ حرام چیز کو انسان نہیں نہ پیتا, اب اس کے لیے وہ حرام کا لفظ نہ بھی بولا جائے تب بھی مطلب وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک لتبتغی مرضات ازواجک, کہ اے نبی جو چیز اللہ نے تیرے لیے حلال کی ہے آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیسے کرتے ہیں. لما تحرم ما احل اللہ لک لتبتغی مرضات ازواجک, تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جب نازل ہوئی ہے پھر تو آپ نے وہ پابندی, ظاہر بات ہے اس پر عمل نہیں کیا. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ رب بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو اب حلال و حرام کا اختیار کسی کو دے دینا, میں نے دیکھا ہے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں تو وہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. حلال چیزوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو نہیں کھائیں گے, نہیں پئیں گے. دیکھو ایک ہے کوئی بیماری کا ہونا, کوئی اور مسئلہ ہونا, اس وجہ سے اگر کوئی شخص اسی بات کو کہتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک بندہ بیمار نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ خود اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے روک لیتا ہے, یہ اختیار اس کو کس نے دیا؟ یا کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو روک دیتے ہیں, کس نے دیا اختیار؟ نہیں کسی نے دی. تو اب آئیے رب بنانے کا, وہ الہ بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی ہوا کو, اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیے, معبود بنا لیے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حکم دیا کہ تم نے اس چیز کی طرف نہیں دیکھنا. مثلا مرد جو ہے عورت کی طرف, عورت جو ہے مرد کی طرف, غیر محرم کی طرف نہ دیکھے. لیکن اب ایک شخص ہے یا وہ خاتون ہے, اس کو شوق ہے, ذوق ہے, وہ مردوں کو تکتی ہے, خاتون مرد ہے تو عورتوں کو تکتا رہتا ہے, ان کو دیکھتا رہتا ہے. اچھا اب وہ کیوں دیکھتا ہے؟ اس کا دل چاہتا ہے نا, اس کو اچھا لگتا ہے نا, اب وہ دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے. اچھا اب اللہ نے حکم دیا کہ تم نے نہیں دیکھنا, لیکن وہ دیکھ رہا ہے.
تو اب یہ کس کی بات مان رہا ہے؟ اللہ کی کہ نفس کی؟ نفس کی۔ مثال کے طور پر دوسری مثال، اللہ نے حکم دیا تم نے فلاں چیز نہیں سننی، گانا نہیں سننا، موسیقی نہیں سننی، لیکن اس کا دل چاہتا ہے کہ میں سنوں، وہ آواز سنوں، فلاں گلوکار سنوں، فلاں چیز سنوں، مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے مزہ آتا ہے، سرور سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ اچھا، اب اللہ نے حکم دیا بس سنو، اب یہ کس کی بات مان رہا ہے؟ نفس کی بات مان رہا ہے۔ ایسے کھانے کی کچھ چیزیں ہیں، کچھ پینے کی چیزیں، اللہ نے کہا کہ یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو۔ کچھ پہننے کی چیزیں، وہ مت پہنو۔ کچھ زیب و زینت کی چیزیں، حکم دیا گیا خواتین کے لیے خاص طور پر زیب و زینت کرتے ہوئے وہ اپنے سر کے بالوں کے ساتھ بال نہ ملائیں۔ ان کے اپنے بال بھلے چھوٹے ہیں، بھلے کم ہیں، بھلے زیادہ ہیں، وہ نقلی بال ساتھ نہ ملائیں۔ اور پھر خاص طور پر یہ پلکوں کے بال ملائیں یا سر کے ساتھ بال ملائیں، جیسا کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے ہاں فیشن کے نام پر، میک اپ کے نام پر بہت کچھ ہوتا ہے، منع ہے۔ پھر خاص طور پر یہ جو ابرو ہوتے خواتین کے، ان کو بنانا، بال اکھیڑنا، برابر کرنا وغیرہ وغیرہ، تو اس سے منع فرمایا، بلکہ لعنت کی ہے۔ ایسے ہی اپنے جسم پر کہیں نشانات بنوانا منع کیا۔ خواتین جو ہوتی ہیں اپنے سر پہ بالوں کا جوڑا بنا لیتی ہیں اوپر، اور اب تو کیا کیا جائے، کہاں جائیں۔ خواتین میک اپ کے اس کے فیشن کے نام پر بالوں کو جوڑا کر کے اوپر، اور پھر وہ اوپر سے دوپٹہ بھی لیتی ہیں، اور پھر وہ کیا جو ہے نا چہرے کو بھی ایسے کور کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اوپر یہ جو سر پہ جوڑا بنایا، اس کو تشبیہ دی گئی کہ بختی اونٹ جو ہوتے ہیں نا، ان کے جیسے کوہان اٹھے ہوتے ہیں، ایسے ہی کچھ خواتین کے سر اٹھے ہوتے ہیں، تو اس سے تو منع کیا۔ اچھا، اب ایسے ہی جو لباس پر آئیں تو عورت کا تو جو ایڑی ہے، ٹخنا ہے، پاؤں ہے، وہ بھی کور ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں خواتین جو ہے وہ فیشن کے نام پر وہ لباس کیسا پہنتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دل چاہ رہا ہے، دل چاہتا ہے، پسند ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو اب یہ ایک طرف نفس ہے، یہ نفس ہمارا جو ہے یہ ہمیں کہہ رہا ہے کام کرو، اور ہم میں سے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں میں سے 100 میں سے کتنے فیصد لوگ ہیں خواتین جو یہ کام کر رہی ہیں؟ بہت تھوڑی جو نہیں کر رہی، اور جو نہیں کر رہی ہوتی ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے بس یہ تو جی بہت تکیہ نوس لوگ ہیں، پرانی سوچ کے لوگ ہیں، قدامت پسند لوگ ہیں، یہ دنیا کہاں پہنچ گئی، ابھی تک انہی جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب اب ہمارا جو نفس ہے وہ بغاوت کر رہا ہے، ہم اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں، ہمارا نفس غلام ہو چکا ہے شیطان۔ اچھا، اس کو اور بڑھائیں آگے، اس کو ہم آگے اور بڑھائیں گے۔ تو اب یہ جو نفس ہے نا، فرض کر لیجئے فجر کی نماز کا ٹائم ہو اور آنکھ کھل چکی ہو، اب دل کر رہا ہے سونے کے لیے، اور ادھر سے حکم ہو چکا ہے کہ بھی الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ساری صدائیں ہو چکی۔ اچھا، اب نفس کیا کہہ رہا ہے؟ لیٹے رہو۔ حکم اللہ کا کیا ہے؟ نماز کے لیے آؤ۔ آنکھ کھل چکی ہے، اس وقت جو بندہ جان بوجھ کر سو جائے، بستر سے نہ اٹھے، اس کا مطلب وہ اپنے نفس کی بات مان رہا ہے۔ یہ ہے اپنے نفس کو، اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنانا۔ اب دیکھیے ان جو جتنی باتیں میں نے گنوائی ہیں، ان میں اور بہت سارا اضافہ ہو سکتا ہے، کھانے پینے کے لحاظ سے اور دیگر۔ اب بتائیے، لسٹ بنا لیجئے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام مت کرو، نفس کہہ رہا ہے یہ کام کرو، آپ جس کی بات مان رہے ہیں نا وہی آپ کا الہ ہے، وہی الہ ہے، وہ الہ ہے۔
تو جب ہم سے پوچھا جائے نا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، تو کوئی مجھ سے پوچھتا ہے میں تو کہتا ہوں میں نے تو الہ نہیں بنایا اپنی خواہش کو. آپ سے کوئی پوچھے آپ بھی کہیں گے میں نے تو الہ نہیں بنایا اپنی خواہش کو. اچھا پھر یہ کس نے بنایا؟ اور بھائی الہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کیا اور تم وہ کام کرو، اللہ پاک نے ایک روکا تم نہ رکو. پھر تم کیوں نہیں رک رہے؟ پھر تم کس کی بات مان رہے ہو؟ تم کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ ایسا کون ہے جو اللہ سے بھی بڑا ہے؟ ایسا کون ہے جو آپ کے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے؟ ایسا کون ہے؟ ایک کام جس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں غلاظت ہے، گندگی ہے، اس کرنے والے پر لعنت ہے، اس کا کرنے والا جہنم میں جائے گا، سزا ملے گی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں. اللہ گندگی کہہ رہا ہے، لعنت کر رہا ہے، کرنے والے کو اس میں مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، ذوق شوق سے کر رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے، اور کرنے والے لوگ اس کام کو کر کے خوب خوش ہو رہے ہیں، اس کی تشہیر کر رہے ہیں. تو کون ہے وہ؟ اس کا مطلب جو وہ ہے نا، پھر ہمارا الہ وہ ہے. چونکہ جو اللہ الہ ہے وہ تو اسے منع کر رہا ہے، پھر ہم اس سے منع نہیں ہو رہے. تو جب ہم اس سے منع نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہمارا وہ الہ ہے جو ہمیں حکم دے رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے اندر پھر ہمارا ایک الہ ہے، وہ ہمارا نفس ہے، وہ ہماری خواہش نفس ہے. ابھی جو ہماری خواہش نفس ہے نا، یہی سارے بگاڑ کی جڑ یہی ہے. اب سمجھیے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا کہ گناہ کس وقت ہوتا ہے؟ آپ کو گناہ کی سزا کب ملے گی؟ بعض لوگ اس بات پر بڑے چیبا جبی ہوتے ہیں نا، جب کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال تو پہلے لکھ دیے کہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، تو پھر کہتے ہیں جی پھر تو ہمارے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، اللہ پاک نے سب کچھ پہلے ہی خود ہی طے کر دیا ہے، پھر ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ تو کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں. تو اس بات کو یہاں سے سمجھ لیجئے کہ ہم گناہ گار کب ہوں گے؟ ہمارا بیچ میں عمل دخل ہوگا تو ہم گناہ گار ہوں گے نا، ویسے نہیں ہوں گے. اب دیکھیے ایک طرف اللہ کا حکم ہے ایک کام سے منع کرنے کے لیے. مثال کے طور پر آپ خواتین کی مثال لیتے ہیں، جو فرض کر لیجئے یہ جو ہم خواتین اپنے ابرو بناتی ہیں جی، اس کو لے لو جی. یہ بعض خواتین بہت ناخن بڑھا لیتی ہیں اپنے فیشن کے طور پر. اچھا تو اب شیطان کہہ رہا ہے یہ کام کرو، اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ کام مت کرو. اب ایک طرف شیطان ایک طرف اللہ ہے، آپ ہیں درمیان میں. آپ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے آپ کس کا ساتھ دیتے ہیں. اللہ پاک نے حکم دیا کام مت کرو، اگر آپ نے وہ کام نہ کیا تو آپ اللہ کی طرف ہو گئے، یہ نیکی ہو گئی. اور اگر اللہ پاک نے منع کی کام مت کرو لیکن شیطان نے کہا یہ کام کرو، آپ کی خواہش نفس نے کہا یہ کام کرو اور آپ نے وہ کام کر لیا، تو آپ کا عمل دخل ہو گیا نا اس میں شامل. یہ آپ کی چاہت ہے نا، یہ آپ کا اپنا عمل ہے نا، یہ آپ کا ارادہ اور اختیار تھا نا، آپ نے استعمال کر لیا نا، تو آپ نے وہ کام کر لیا تو لہذا آپ شیطان کی طرف ہو گئے. یہ ہے گناہ، یہاں سے ہوئے آپ گناہ گار. تو کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ سے زبردستی کروایا جائے گا، نہیں، بلکہ آپ اپنا اختیار استعمال کریں گے. اب چاہتے تو آپ نہ کرتے اور آپ نے چاہا تو کر بھی لیے. اللہ نے تو حکم دیا تھا مت کرو. اگر آپ اللہ کی بات کو اہمیت دیتے، اللہ کو اپنا الہ مانتے، اللہ کی عزت کرتے، اللہ کی قدر کرتے اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام ثابت کرتے تو پھر آپ وہ کام نہ کرتے. لیکن آپ نے دوسرا آپشن لیا. کون سا آپشن؟ کہ میں نہیں مانتا، مجھے یہ کام اچھا لگتا ہے، میں یہ کروں گا. آپ نے بغاوت کر دی، سرکشی کر دی، آپ شیطان کی طرف چلے گئے. آپ نے اپنی آزادی استعمال کر لی، ارادہ اختیار استعمال کر لی، آپ نے دوسرا آپشن لے لی، تو یہیں سے آپ سزاوار ہیں، اسی کی آپ کو سزا ملنی. تو یہ ہے الہ بنانا، یہ ہے الہ بنانے کا مطلب. تو جب ہم اپنے نفس کو الہ بنا لیں گے نا تو پھر اس کا مطلب ہے ہر بندہ شیطان ہے، ہر بندے کے اندر شیطان ہے، ہر بندے کے اندر ایک الہ ہے، ہر بندہ اس الہ کی عبادت کر رہا ہے. پھر وہ جو اصل الہ ہے، جو اللہ ہے، جو معبود ہے، جو خالق و مالک ہے، وہ کہاں گیا؟
اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شاہ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ کیسی قدر؟ جیسی قدر کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ کی قدر کیا ہے؟ اللہ کی عزت کیا ہے؟ بھئی اللہ پاک کو قدر دو، اللہ کی عزت دو، اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کی بات مانو، فرما برداری کرو، شیطان کے سر میں خاک ڈالو، شیطان کی نافرمانی کر دو، شیطان کے تمام وسوسوں کو، اس کی ساری مرضیات کو، احکام کو پاؤں کے ٹھوکر پہ رکھو، اس کو جوتے کی نوک پہ رکھو، ٹھکرا دو اسے، اور اپنا جو یہ نفس ہے، یہ منہ زور گھوڑا جو ہے، اس کو اللہ کی اطاعت کی لگام ڈال دو۔ تو یہ جو رمضان ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ در حقیقت آتا ہی اس لیے، روزہ لایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ہمارے نفس میں جو یہ حیوانیت آ گئی ہے، ہمارے نفس میں جو سرکشی آ گئی ہے، بغاوت آ گئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کے غلام ہو چکے ہیں، جو ہمارا نفس چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، جو نفس چاہتا ہے وہی بولتے ہیں، وہی کھاتے ہیں، وہی پیتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں، وہی سنتے ہیں، سب کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ماہ لاتا ہے، ایک مہینہ لاتا ہے، اور اس ایک مہینے کو لا کر ہم پر پابندیاں لگاتا ہے کہ بھائی دیکھو، صبح سے لے کر شام تک نہ تم نے کھانا ہے نہ تم نے پینا ہے، تمہاری بیوی موجود ہے، تمہارا دل چاہے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کو نہیں کرنی۔ اب انسان ظاہری بات ہے، اس کے پاس پانی ہوتا ہے، گھر میں اکیلا ہوتا ہے، وہ پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، لیکن نہیں کھاتا، نہیں پیتا۔ اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اس نے اپنے آپ کو روکا، اس نے اپنے نفس کی بات کو بار بار ٹھکرا۔ جتنی دفعہ اس کو پانی کی طلب ہوتی ہے اور وہ پانی نہیں پیتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے نفس کی بات نہیں مان رہا۔ جتنی دفعہ اس کا دل کرتا کوئی چیز کھانے کو، پینے کو، وہ نہیں کھاتا، بھوک لگی ہوئی ہے، چیز موجود ہے، گھر میں کوئی بندہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ بندہ اس کے باوجود نہیں کھاتا، تو اس کا مطلب وہ بندہ اپنے نفس کی بات نہیں مان رہا، اپنے نفس کی بات ٹھکرا رہا ہے، اپنے نفس کو اس نے لگام ڈالی ہوئی، اپنے نفس کے خلاف جا رہا ہے۔ یہی روزہ ہے، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اچھا، چند چیزیں تو وہ ہیں جن کا حکم دے دیا اور فرما دیا کہ اگر کوئی ان میں سے کرے تو اس کا روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ مثلا کوئی جان بوجھ کر کھا لے، روزہ ٹوٹ جائے گا، جان بوجھ کر کوئی چیز پی لے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تو حکم نہیں دیا کہ بھی ان کا کرنے والا اگر کرے گا ان کاموں کو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے، تو نہیں کہا، لیکن وہ آپ کے روزے کو بے اثر کر دیں گے، آپ کے روزے کو ضائع کر دیں گے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے روزہ رکھ کر جھوٹ نہ بولا، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا کھانا پینا چھوڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اب یہ تو نہیں کہا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ایک بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا رہتا، جھوٹ بولتا رہتا، جھوٹ بولتا رہتا، یہ تو نہیں فرمایا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن یہ فرمایا کہ ایسے بندے کے روزے کی اللہ کوئی ضرورت نہیں جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑا۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اور پھر اس کو اجر و ثواب بھی نہیں ملتا، اجر و ثواب بھی اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ چیزیں ہمارے اوپر چھوڑ دی اللہ پاک نے، دیکھو بھائی اب تم ان سے تم رکتے ہو کہ نہیں۔ یعنی ہر بندہ ہر دن روزہ رکھ کے اپنا جائزہ لے، ہاں بھائی میں نے جھوٹ بولنا چھوڑا کہ نہیں، میں نے غیبت کرنا چھوڑی کہ نہیں، میں نے چغلی کرنا چھوڑی کہ نہیں، میں نے کانوں کے ساتھ جو گناہ کرتا تھا وہ گناہ چھوڑے کہ نہیں، میں نے آنکھوں سے جو گناہ کرتا تھا وہ میں نے چھوڑے کہ نہیں۔ ہر بندہ جائزہ لے گا۔ اب اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھ کر کسی غیر محرم خاتون کو دیکھے یا کوئی خاتون
غیر محرم مرد کو دیکھے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ تو نہیں فرمایا، یہ تو نہیں فرمایا۔ لیکن یہ سارے کام کرنے سے اگر وہ باز نہیں آتا تو روزے کا مطلب کیا تھا؟ رکنا، وہ رکا نہیں، تو اس پر رکنا فرض تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رکنا فرض ہے، تو اس کو یہاں رکنا تھا، رکا نہیں۔ اس کا مطلب اس کی گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ اب دیکھو نا، ہم گاڑی چلا رہے ہیں، جب گاڑی چلا رہے ہیں تو اب اگر میں گاڑی کو روکنا چاہ رہا ہوں، بریک دبا رہا ہوں اور گاڑی نہیں رک رہی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ گاڑی خراب ہے۔ میں گاڑی کو دائیں طرف موڑنا چاہ رہا ہوں، گاڑی دائیں طرف نہیں موڑ رہی، بائیں طرف موڑ رہی ہے، اس کا مطلب گاڑی خراب ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ گاڑی کو ٹھیک کروائیں گے۔ تو یہ ہمیں گاڑی کے لحاظ سے تو بات سمجھ آ گئی، لیکن جو ہمارے نفس کی گاڑی ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم رک جاؤ، اپنے قدم روک لو، اپنی زبان روک لو، اپنی نظر روک لو، اپنے کان روک لو، اپنے ہاتھ روک لو، اپنی سوچ روک لو۔ ہم اگر رک گئے سمجھو گاڑی ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضبط نفس۔ ہمارے نفس پر ہمارا اپنا کنٹرول ہے، یہ آپ کا نفس آپ کا فرما بردار مطیع ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے نفس کو روکنا چاہ رہے ہیں، اللہ حکم دے رہا روکو بھی اپنے نفس کو، روکو اپنی آنکھوں کو، روکو اپنے کانوں کو، روکو اپنی زبان کو، ہم نہیں رک رہے، اس کا مطلب ہم خراب ہیں، ہماری آنکھیں خراب ہیں، ہمارے کان خراب ہیں، ہماری زبان خراب ہے، ہمارا دماغ خراب ہے، ہمارا دل خراب ہے، ہمارے ہاتھ خراب ہے۔ تو یہ روکنا ہے۔ اگر ہم یہ کر پائیں گے تو سمجھیے کہ آپ نے واقعی روزہ رکھا، آپ کا نفس آپ کے قابو میں آ گیا، آپ نے اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کو لگام ڈال لی۔ اور جو بندہ اپنے نفس کے اس سرکش گھوڑے کو لگام ڈال لے گا اور اس کو قابو میں کر لے گا اور اللہ کی ہدایت پر عمل کرے گا، جہاں اللہ حکم دے روکنے کا اپنے نفس کو روک لے، جہاں اللہ حکم دے چلنے کا چلا دے، جہاں اللہ حکم دے بیٹھ جانے کا اپنے نفس کو بٹھا لے، جہاں اللہ حکم دے اپنے نفس کو کھڑا کرنے کا کھڑا کر لے، جب اللہ حکم دے اپنے نفس کو سلا دو سلا دے، جب اللہ حکم دے اپنے نفس کو جگا دو جگا دو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، اور اس قابو پانے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ تو اس کا مطلب تقویٰ پیدا ہو گیا۔ جب تقویٰ پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کامیاب ہو گئے، مشن مکمل ہوا۔ اب اللہ کی طرف سے انعام کیا ہوگا؟ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس آدمی نے روزہ رکھا، یعنی کہ جو بندہ رک گیا، من صام جو رکا ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے ہر گناہ سے رکا، تو اس کا مطلب اللہ اس کے پچھلے سال کا سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جب بندہ اس طرح رک کر زندگی گزارے، جہاں اللہ روکے وہاں رک جائے، تو فرمایا لحلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ شام کو جب انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے نا، وہ بدبو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ اطیب ہے۔ یہ اندازہ لگائیے کہ وہ سارے دن بھوکا پیاسا رہا اور اس کے منہ سے کیا آتی ہے؟ حمک آتی ہے۔ وہ حمک انسانوں کو تو اچھی نہیں لگتی، لیکن اطیب عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ اطیب ہے، زیادہ پاکیزہ ہے۔ وہ اس سے من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے۔ اب اس کے منہ سے آنے والی یہ ہوا بھی اللہ کے ہاں کستوری سے زیادہ وہ اطیب ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کو اللہ کی اطاعت کی لگام ڈال دی، اس نے اس کو روک لیا، اس کو رکنا آ گیا، ضبط نفس ہو گیا۔ اسی بات کو دوسری طرح یوں سمجھو کہ اس بندے نے اپنے نفس کو شیطان سے آزاد کروا لی، اس نے شیطان کو بچھاڑ دیا، شیطان سے تعلق کو ختم کر لیا، شیطان کو اس نے مایوس کر دیا کہ بھائی میں تیری بات نہیں مانوں گا، تو مجھے لاکھ خواہشیں دلا، تمنائیں دلا، آرزویں دلا، چیزیں اچھی کر کے دکھا،
لیکن میں تیری بات نہیں مانوں گا، میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، میں اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کروں گا۔ جب انسان شیطان سے ناطہ توڑ رہا ہے، اس کی بات نہیں مان رہا، شیطان کو الہ نہیں مان رہا، اپنے نفس کو الہ نہیں مان رہا، بلکہ اپنے حقیقی الہ کو الہ مان رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ میں نے تیرے پچھلے سابقہ سارے گناہ معاف کر دی، اور تیرے منہ سے آنے والی خوشبو مجھے کستوری سے بھی زیادہ عطیہ بھیج دی۔ اللہ نے جنت کا ایک دروازہ، اس کا نام باب الریان رکھا، جس میں روزے دار داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بھی۔ فرمایا ابن آدم کے سارے کام اس کے لیے ہیں، روزہ خاص طور پر میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کا بعض لوگوں نے، ایک تو ہے نا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو دوسرا اس کا ایک اعراب یہ پڑا ہے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی کہ میں اللہ خود روزے دار کے روزے کی جزا ہوں، یعنی کہ اب میں اس کی جب جزا بن گیا، وہ مجھ سے ملے گا، میری ملاقات اس کو حاصل ہوگی۔ تو اب یہ دیکھیے، انسان رکنے کی برکت سے، روزے کی برکت سے، جب اس نے اپنے نفس کو اللہ کی غلامی میں دے دیا، شیطان کی غلامی سے چھڑا لیا، اور وہ شیطان کا یرغمال نہیں رہا، تو اللہ نے کتنے سارے اعلانات کیے کہ روزہ میرے لیے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے ہر کام کا ثواب لکھ دو، نماز کا اتنا، حج کا اتنا، فلاں اتنا، لیکن روزے کا ثواب تو انہیں نہیں لکھنا، روزے کا ثواب میں خود اللہ اس کو دوں گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، لیکن یہ ساری کس کے لیے ہیں؟ یہ ساری سعادتیں، یہ خوشخبریاں، یہ انعامات، یہ معافیاں، یہ جنت، درجات، سب کس کے لیے ہے؟ جو اپنے نفس کو قابو کر لے گا، اس کو رکنا آ جائے گا۔ بات ہماری چلی صوم یا سیام کا معنی کیا؟ رکنا، تو رکنا فرض ہے۔ جب اس کو رکنا آ گیا، اس کا مطلب یہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اس کو دائیں موڑے گا، یہ دائیں مڑے گا، اللہ بائیں موڑے گا، بائیں مڑے گا، اللہ کہے گا سیدھا چلو، سیدھا چلے گا، اللہ کہے گا اس کو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائے گا، اللہ کہے گا کھا لو، کھا لے گا، اللہ کہے گا یہ مت کھاؤ، وہ نہیں کھائے گا، اللہ کہے گا یہ دیکھو، دیکھ لے گا، کہے گا یہ مت دیکھو، نہیں دیکھ، وہ پورا غلام بن گیا، اللہ کا عبد بن گیا۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ شیطان سے اللہ نے چیلنج دے کر کہا تھا، اس نے کہا تھا نا یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا تو اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، جو میرے بندے ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ جو میرے بندے، اللہ نے نسبت اپنی طرف کی، میرے بندے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ بندہ اللہ کا بندہ بن رہا ہے، اس کے لیے مبارک ہے کہ اللہ کے بندوں میں شامل ہو رہا ہے، یہ اللہ کی جماعت کا فرد بن رہا ہے، حزب اللہ کا فرد بن رہا ہے، یہ اللہ کی طرف آ رہا ہے، تو اس کے لیے تو بہت مبارک ہے، بہت سی خوشخبریاں اس کے لیے۔ تو اس لیے صوم یا سیام کا معنی کیا؟ رکنا۔ تو آج ہماری ساری گفتگو اس ایک لفظ پر ہو گئی کہ جو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر سیام فرض کیا گیا۔ تو سیام کا معنی کیا ہے؟ سیام کا معنی ہے رکنا، لہذا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم رکو، اللہ کے حکموں کے مطابق تمہیں رکنا آ جائے، اور جس کو یہ آ جائے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے پھر عید بن جائے گی۔ اس کے لیے عید کیا بن جائے گی؟ عید کا معنی خوشی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کو جہنم سے آزاد کر چکا ہے، اس کے گناہ معاف کر چکا ہے، اس کو راضی اس سے ہو چکا ہے، اللہ اس سے خوش ہو چکا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں چل بھئی یہ تیرا انعام ہے، تو اب خوشی منا لے۔ پھر انسان خوشی مناتا ہے، پھر عیدگاہ میں جاتا ہے، تکبیریں پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ جنت والے لوگ جنت میں جائیں گے جب وہ یہی کہیں گے۔ اس کا مطلب جیسے جنت میں جا کر بندے کو خوشی ہوگی، ویسے ہی انسان کو عید والے دن خوشی ہوتی ہے ایک مسلمان کو، چونکہ اللہ نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے،
لہذا اب اس کے لیے جنت کا ہی سما ہے. اگر آج اس کو موت آ گئی تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی جنت میں چلا جائے گا. تو لہذا اب وہ عید منائے, اب وہ خوشی منائے, اس کے لیے وہ خوشی کا دن ہے, اس لیے اچھے کپڑے بھی پہنے, کھانے بھی کھائے, سب کچھ کرے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق بھی دے, روزے کے جو تقاضے ان کو پورا کرنے کی توفیق بھی دے. اللہ تعالی روزے ہمیں کما حق کو ویسے رکھنے کی توفیق دے جیسے اللہ چاہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں اپنی رضا دے, اللہ بخشش دے, اللہ تعالیٰ جنت دے, اللہ جہنم سے آزاد کر دے. اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لے جن کے بارے میں اللہ نے کہا یہ میرے بندے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو ہمارے منہ سے آنے والی حمق بھی کستوری سے زیادہ اطیب لگے. اللہ تعالیٰ ہم پر نظر کرم کر دے, اللہ ہم سے خوش ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بس یہ آج کا سبق ہمارا یہی تک ہے. تو اگلے انشاءاللہ جمعے کو ہم باقاعدہ طور پر جو کتاب الصیام کی احادیث ہیں وہ انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے.